أنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. خدا کے نام سے محفل کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے محفل کا آغاز کرتے ہیں. وہی خالق وہی مالک، اسی کی صدا پر ہم ناز کرتے ہیں. عزیزان محترم، معزز سامعین و حاضرین، بزرگان دین، اللہ رب العزت کا جہاں ہمارے اوپر بہت بڑا انعام و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی عظیم محفل کے انعقاد کی سعادت بخشی ہے. اسی سے میں دعا کرتے ہوئے آگے چلنا چاہتا ہوں کہ الہی بیام الدعا کر رہا ہوں، الہی بیام الدعا کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، اور میری انتہائی گزارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی پاس ہے میرے، میں تنہا تھا میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو. میری ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو. اب آئیے حضرات، سب سے پہلے اس ذات اقدس کی حضور نذرانہ تشکر و امتنان پیش کر دینا چاہتا ہوں جس نے ہمیں اس عظیم محفل کے انعقاد کی سعادت بخشی. بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ذات سب سے بڑی ہے، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بزرگی اور اس کی قدرت و قوت اس کائنات کی سب سے بڑی مسیحائی ہے. اور مرد مومن کے ایمان کا وہ عنصر ہے جو اس کے خاکی پتلوں کے سامنے جھکنے سے بچاتا ہے. اس کی بارگاہ کا ایک سجدہ 1000 سجدوں سے نجات دلاتا ہے. واللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو زمین کو پانی پر بچھانے والی ہے، پھر اس کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں کی کیل ٹھوکنے والی ہے. واللہ رب العزت کی ذات ہے جو سرخ پھولوں کو سبز رنگ کی شاخوں سے اگانے والا ہے، جس کی قدرت کی جھلک غنچے کی چٹک میں بھی ہے، پھولوں کی مہک میں بھی ہے، جگنوں کی چمک میں بھی ہے. غرض ہے کہ اس کی قدرت و قوت کہاں تک شمار کراؤں، بس اتنا ہی کہ تیری حمد و ثنا لفظوں بیان میں آ نہیں سکتی، تیری حمد و ثنا لفظوں بیان میں آ نہیں سکتی. کمال عجز ہے یا رب کہ ہے ساکن زباں میری. ہم نے چاہا کہ زمین پر قرآن چلے، تیرا قانون چلے، تیرا فرمان چلے. مالک ہے تو ہم رعیت تیری، ہم نے چاہا کہ نافذ ہو شریعت تیری. عزیزان محترم، مجھے امید ہے کہ گاؤں بستی میں رہنے والا ایک ایک فرد اس بات کو جانتا ہوگا کہ الحمدللہ آج ہماری سرزمین پر علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں. علماء اکرام کے جم غفیر آپ کی سرزمین پر حاضر خدمت ہونے جا رہا ہے. بہت سارے علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں اور بہت سارے راستے میں چل کر کے تشریف لانے والے ہیں. لیکن اس بزم کے اندر، اس محفل کے اندر، اس جلسے کے اندر اگر کسی کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے. آپ لوگ گھروں سے نکل کر ابھی تک نہیں آ پائے ہیں. آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سونی سونی سی انگنائیاں آواز دیتی ہیں، یہ سونی سونی سی انگنائیاں آواز دیتی ہیں. چلے آؤ تمہیں تنہائیاں آواز دیتی ہیں. اور مجھے سمجھا نہیں کوئی میں وہ خوددار کیسا ہوں. ارے سمندر
کی جسے گہرائیاں آواز دیتی ہیں۔ یقیناً مجھے امید ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں گے سب کے سب جلسہ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، جلسہ دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ جلسہ سننے کے لیے آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آپ سے ادباً گزارش کروں گا، بہت سارے ہمارے نوجوان پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آپ جلسہ گاہ کے اندر آ کر کے بیٹھیں، اس طریقے سے جلسے کا ماحول خراب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بہت سارے نوجوان گلیوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، چوراہوں چوپالوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، بہت سے نوجوان گلی چوراہوں چوپالوں میں کھڑے ہو کر ٹولیاں لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا ہے، ابھی علماء کرام تشریف نہیں لائے ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کو بخوبی علم ہے، تقریباً 1 مہینے پہلے آپ کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ آپ کی سرزمین پر عن قریب جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کو آپ حضرات کے بارے میں بخوبی علم ہو گیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلے سے بعد نماز مغرب یہاں پر تشریف فرما ہوتے، آپ کے بچوں کا پروگرام پیش کیا گیا، لیکن آپ حضرات گھروں کے اندر تشریف فرما رہے، نہ جانے کس وجہ سے آپ لوگ اس طریقے سے بے رخی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آپ کو تو میدانوں میں نکل کر کے بتانا پڑے گا کہ تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کر کے آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے عالم، یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے۔ میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف فرما رہے ہیں، اگر منتظمین حضرات یہاں پر تشریف فرما ہو تو آپ لوگ تھوڑا آگے آ کر کے بیٹھیں۔ اس طریقے سے سامنے کرسی رکھی ہوئی ہیں، برابر میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، اس طریقے سے جلسہ نہیں سنا جاتا ہے کیونکہ اس طریقے سے جلسے کا ماحول خراب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ اللہ کے نام پر آئے ہیں، آپ جس مجلس میں آ کر کے بیٹھے ہیں اور جس مجلس کے نام پر آپ لوگ آئے ہیں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ آپ حضرات یہاں بیٹھنے میں جھجک محسوس بالکل نہ کرے، آپ کے لیے اتنا اچھا انتظام کمیٹی کے ممبران علماء اکرام ذمہ دار حضرات نے اتنا بہترین انتظام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس طریقے سے جلسے کو کس طریقے سے سن رہے ہیں، اس طریقے سے جلسے نہیں سنے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو ماحول بنا کر کے دکھانا پڑے گا۔ میری علماء اکرام سے گزارش ہے کہ تمام حضرات کو آگے ملا کر کے بٹھائیں، اس طریقے سے جلسے کا ماحول بالکل خراب نہ کیا جائے۔ آپ مہذب لوگ ہیں، تہذیب یافتہ لوگ ہیں، آپ کو تہذیب کو برقرار رکھنا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ لوگ جلسہ سنیں گے، باہر سے علماء کرام آپ سے کیا سبق لے کر کے جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ جلسہ آپ کے سامنے ایک پیغام لے کر کے آیا ہے، اس پیغام کو آپ کے اپنے سینے کے اندر بسانا ہے۔ اگر اس پیغام کو آپ سینوں کے اندر بسا کر کے چلے جاتے ہیں، خدا کی قسم یہ جلسہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ اسی طریقے سے بے رخی کا ثبوت دیں گے، آ کر کے جلسہ دیکھا اور دیکھ کر کے واپس چلے گئے اور گھروں میں جا کر کے آرام فرما ہو گئے، اسی لیے میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اتنا سب کچھ خرچ اور یہ سارا کا سارا انتظام بستی والوں کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن بستی والے گھروں کے اندر پڑے رہتے ہیں، نہ جانے کس وجہ سے اتنی بے رخی کا ثبوت دیتے ہیں۔ حالانکہ احادیث کے اندر رات دن سنتے رہتے ہیں، فضائل اعمال ہو، منتخب احادیث ہو، ان تمام کتابوں کے اندر آپ سنتے رہتے ہیں۔ علماء کرام کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، علماء کرام سے مصافحہ کرنا بھی عبادت ہے، ان سے گویا ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا، یہ ساری چیزیں ثواب کا باعث ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لائے، اور یہ جلسہ جو آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے، اس مایوس کن دور میں آج مسلمان چاروں طرف سے مایوس نظر آ رہا ہے، اور مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے اوپر اس سرزمین کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باطل کی ہوائیں چھٹیں گی، یہ بادل پھٹے گا اور دوبارہ پھر اسلام کا دور آئے گا۔ جب تک مسلمان اس سرزمین پر باقی رہیں گے، الحمدللہ ہم نے پہلے بھی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے، اور جب تک ہم اس سرزمین پر رہیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اسی سرزمین پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں لگاتے رہیں گے۔ ہمارے جسم میں اسلام پلتا
ہوتا ہے, ہمارے جسم میں اسلامی خون پایا جاتا ہے, ہم مسلمانوں کے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, اسلامی گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے, نبوت سے جا کر کے ہمارا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کر کے ہمارا رشتہ مل جاتا ہے, اسی کے نام لیوا ہیں, اور نبی کے نام لینے والے میدانوں میں نکل کر کے بتا دیا کرتے ہیں, اور جب بھی میدانوں کے اندر پکارا گیا ہے تو مسلمانوں نے بتایا ہے کہ قیامت تک نہیں تبدیل ہوگا باطلو سن لو, قیامت تک نہیں تبدیل ہوگا باطلو سن لو, اصول دین پر اپنے لہو کو لٹائیں گے, زنے لشکر تیری جانب ارادہ کر کے آئے گا, شریعت کیا سکھاتی ہیں تمہیں اب ہم بتائیں گے, نہیں ایسا نہیں ہوگا, کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا, ہمیں تم قتل کر دو شوق سے منظور ہے لیکن شریعت کے کسی مدعے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا, ہم اسی دین کے ماننے والے ہیں جس کو اللہ نے 1400 سال پہلے نازل کر کے یہ فرما دیا تھا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مسلمانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, خدا کی قسم مسلمان وہ قوم ہے جس کو اللہ نے آسمانوں کے اندر یہ خوشخبری سنائی ہے, ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ مسلمانوں جس اسلام کو تم فالو کرتے ہو, جس مذہب کو تم مانتے ہو, اور جس مذہب کے تم علم بردار ہو, اور جس مذہب کو تم فالو کر رہے ہو, خدا کی قسم اللہ آسمانوں پر بیٹھ کر اعلان کر رہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, کہ ہاں مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے, مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو اللہ میدانوں میں بھی قبول کرے گا, اور اس کا اعتراف اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک میدان محشر میں بھی اگر کوئی دین قبول کیا جائے گا تو خدا کی قسم مسلمانوں وہ اسلام ہی ہوگا. اللہ نے یہاں تک اسلام کے بارے میں فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ ہاں مسلمانوں جس مذہب کو تم مانتے ہو, جس مذہب کو تم فالو کرتے ہو, خدا کی قسم اللہ اعلان کر کے فرما رہا ہے میرے نزدیک سب سے بہترین اور پسندیدہ دین مذہب اسلام ہی ہے. تو پھر مسلمان مایوس کیوں ہوتا ہے, یہ نوجوان مایوس کیوں ہوتا ہے, اور کس وجہ سے مایوسی کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مسلمانوں تمہیں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, مسلمانوں تمہیں اس طریقے سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دوبارہ اس سرزمین پر اسلام کا جھنڈا اسی شان و شوکت کے ساتھ لہرائے گا جس شان و شوکت سے آپ پہلے سے زندگی گزارتے آئے ہیں. آپ کی نسلیں انشاءاللہ اسی طریقے سے یہاں پر پروان چڑھے گی. لیکن میرے عزیزوں ہماری نسلوں کے پاس اگر دین باقی رہے گا تو یہ مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے باقی رہے گا. یہ مدارس اسلامیہ یہی دین کے قلعے ہیں جو ہمارے بچوں کے سینوں کے اندر قرآن کریم کو اتار رہے ہیں, قرآن کریم کو ہمارے سینوں کے اندر محفوظ کر رہے ہیں. اگر یہ قرآن زندہ رہے گا آپ کی نسلوں کو جینے کا حق حاصل رہے گا. لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو دین سے دور کر لیتے ہیں, اپنے بچوں کو دین سے پیچھے کر لیتے ہیں, خدا کی قسم اللہ اس دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ ہی یہ دین کا کام کرے. اس لیے میرے عزیزو تھوڑا سا آپ آگے چل کر کے آئیں. جو نوجوان حضرات وہاں پر گیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں تھوڑا آپ لوگ آگے چل کر کے آئیں. ادھر نوجوان کس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں, نوجوان تھوڑا سا اگر میری باتوں کو سن رہے ہو تو آپ کو لبیک کہتے ہوئے تھوڑا آگے چل کر کے آئے. آپ حضرات تھوڑا مل کر کے بیٹھیں. طریقے سے آپ ماحول بنائیں گے جلسے کا تو انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہوگا. ورنہ اگر اس طریقے سے گلیوں میں کھڑے رہیں گے, چوراہوں چوپالوں میں کھڑے رہیں گے تو یہ جلسہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. آپ لوگ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے, ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جلسہ گاہ کے اندر تشریف لائیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا سہرا آپ لوگوں کے سروں پر باندھا جائے گا. اس لیے میری بار بار آپ سے یہی گزارش ہے کہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے کر کے آئیں تاکہ پتہ چلے کہ ہاں آپ لوگ جلسے کو کس طریقے سے سنتے ہیں, آپ لوگ جلسے کو سننا جانتے ہیں. تھوڑا سا ہمارے نوجوان جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں تھوڑا یہ بھی ادھر کو مل کر کے بیٹھیں. سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے دروازہ خالی کریں. گیٹ میں بہت سارے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں, بزرگ حضرات کھڑے ہوئے ہیں, تھوڑا سا یہاں آگے آ کر کے بیٹھیں. یہاں بہت سارے نوجوان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں کس طریقے سے ماحول کو خراب کیا ہوا ہے. اس طریقے سے بیچ میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں تو بہت سی بالکل بات ہیں, بالکل
जाहिर सी बात है, जो लोग बाहर से आएंगे कुर्सियां खाली करवा दीजिए, थोड़ा सा मिलकर के बैठिए, कुर्सियां खाली करें। आप हजरत यहां आकर के बैठें, बल्कि यहां से कुर्सी उठवा करके एक तरफ रखवा दीजिए, वरना जो भी आएगा वो वहीं पर बैठने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा आप यहां आकर के बैठें ताकि माहौल बनता हुआ दिखाई दे, वरना इस तरीके से जलसे का माहौल नहीं बना करता है। आप हजरात इधर भी नौजवान खड़े हुए हैं, आजू बाजू में भी बहुत सारे हमारे मदारिस को मोहब्बत का चमन लिखना, कलम वालों मदारिस को मोहब्बत का चमन लिखना, बड़ी ईमानदारी से हमारा ये सखन लिखना, और सबक इंसानियत का सीखते हैं सब मदारिस में, मदारिस के हर एक दुश्मन को गद्दारे वतन लिखना। क्योंकि आज चारों तरफ से हवा चल रही है कि मदरसों के अंदर दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं, मदरसों के अंदर न जाने क्या पढ़ाया जाता है। अरे मुसलमानों, आपको बखूबी मालूम है कि मदारिस के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, मदरसों की चार दीवारी के अंदर कौन सा दीन पढ़ाया जाता है, कौन सा मजहब सिखाया जाता है, और कौन सा मजहब इस मदरसे के अंदर पढ़ाया जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता। धमाके जो भी करते हैं कोई और ही होंगे, गुलाम मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। ये बिल्कुल हकीकत है। जो मुस्तफा के मानने वाले हैं, जो नबी के मानने वाले हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता है कि जाकर के कहीं भी धमाका कर दिया जाए और कौम को उससे नुकसान पहुंचा दिया जाए। हाँ, हमने जब भी तलवार उठाई है इंसाफ के लिए हमारी तलवार उठी है, और इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म में खून बाकी रहेगा, अगर इस्लाम पर आ जाएगी तो इंशाअल्लाह कल भी मैदानों में निकल करके बताया था कि तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे। अब अबाबिलों के अंदाज में हम आएंगे, लेकर के आएंगे हाथों में सदाकत के आलम। ये अलग बात है कि तादाद में कमाएंगे। और प्यास कहती है कि आओ रेत निचोड़े हम, प्यास कहती है कि आओ रेत निचोड़े हम, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, हमको तो अपने काबे की हिफाजत खुद करनी है, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। इसलिए मेरे अजीजों, इस्लाम के लिए अगर हमारी जान भी हाजिर है, अगर नबी के नाम पर हमारी जान कुर्बान हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। नबी के नाम पर हमने कल भी मैदानों में 313 के रूप में भी निकले हैं, मैदानों में निकलने का नंबर आया है। अल्लाह के नबी की शान में अगर किसी ने गुस्ताखी की है तो हमने मैदानों में निकल करके ये पुकार करके कहा है कि जुनों में गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं, जुनों में गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं, हम वो हैं कि बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। और हमारे आका को तौहीन की नजरों से मत देखो, अरे जमाना जानता है ऐसी आंखें हम फोड़ देते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, कोई भी अगर नबी के नाम पर गाली देता है, नबी को गाली देता है, तो खुदा की कसम कल भी उसका सर कलम किया गया था और मैदानों में निकल करके हमने दिखाया था। कहीं हजरत हुज़ैफा निकले हैं, कहीं बिलाल हबशी निकले हैं, कहीं अम्मार बिन यासिर निकले हैं, और दीगर सहाबा ने भी ये मैदानों में निकल करके हमें सिखाया है कि नबी के नाम पर कुछ भी कबूल नहीं किया जाएगा, नबी के नाम पर हमारी जान भी हाजिर है, नबी के नाम पर आप यहां पर आए हैं तो खुदा की कसम ये जलसा उसी वक्त कामयाब होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं तो सिर्फ नबी की मोहब्बत में हुए हैं, वरना हमारा और आपका क्या ताल्लुक था। हम इतना लंबा सफर करके किस नाम पर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी नाम पर आए हैं क्योंकि आप भी उसी कलमे को पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी इसी कलमे को पढ़ने वाले हैं, हम भी इसी कलमे को पढ़ने वाले हैं। इसी कलमे ने हमको और आपको यहां पर जमा होने पर मजबूर किया है। इसलिए मेरे अजीजों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुसलमान मायूस होने वाली कौम नहीं है कि मुसलमान घबरा करके पीछे हट जाए। हमने इस देश को अपने खूने जिगर से सींचा है, अगर कोई हमें यहां से निकालने की बात करेगा तो खुदा की कसम हमने कल भी बताया था। और मुसलमानों, सबसे पहले मैं आपसे भी बता देना चाहता हूं और आपके दिलों के अंदर यह बात डाल देना चाहता हूं, आपको सबसे पहले अपने अंदर तगय्युरात पैदा करने पड़ेंगे। आज हमारे नौजवान गलियों के अंदर खड़े रहते हैं, कई घंटे मोबाइल पर गुजार देते हैं, कभी एहसास नहीं होता है कि हमारा इतना वक्त मोबाइल के अंदर गुजर गया, हमारा इतना वक्त यहां पर सर्फ हो गया, लेकिन कभी एहसास नहीं होता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त इस दीन को सीखने के अंदर लगाओ, इस दीन को पढ़ने के अंदर लगाओ। जिस दीन को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे, उसी दीन को अपने सीनों के अंदर बिठाना है, उसी दीन को अपने सीनों के अंदर
بسانا ہے، تب جا کر کے آپ صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کے مستحق ہوں گے، ورنہ کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اور کلمہ عرب کی سرزمین پر رہنے والے بھی پڑھتے ہیں، کلمہ تو نہ جانے کتنے لوگ پڑھتے ہیں لیکن عمل کتنے لوگ کرتے ہیں۔ سب سے مین چیز یہاں آ کر کے رک جاتی ہے، آپ کو عمل پیرا ہو کر کے دکھانا ہے۔ آپ کے سامنے یہ جلسہ جو پیغام لے کر کے آیا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی طریقے سے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اگر انسان کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو خدا کی قسم مسلمان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ اور جو پیغام لے کر کے یہ جلسہ آپ کے سامنے آیا ہے اس کے صرف دو پیغام ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور جس مسلمان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا خدا کی قسم نہ وہ زنا کرے گا، نہ وہ شراب کی طرف جائے گا، نہ زناکاری کی طرف جائے گا، نہ عیاشی کی طرف جائے گا، نہ تاش کھیلے گا، نہ بیٹھ کر کے گلیوں میں لوڈو کھیلے گا، اور دیگر کام کاج وہ بالکل جو بھی غلط کام ہوگا ان تمام کاموں سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ بس یہی چیز آپ کو یہاں پر جمع کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور دوسری چیز اللہ کا در یعنی انسان اللہ کے در پر جھکنے والا بن جائے۔ آج مسلمان سارے دروں پر جھک رہا ہے، لوگوں کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، لیکن اگر مسلمان نہیں گڑ گڑاتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا، اللہ کے در پر آنا چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چھوڑ دیا، تب سے مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن مسلمان کو اس کا احساس نہیں ہوا چاہتا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کو اس کا احساس ہوتا، اور احساس کمتری کا شکار نہیں بلکہ مسلمان کے اندر یہ جذبہ اور یہ حوصلہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ہماری جان کل بھی اپنے وطن کے لیے حاضر تھی اور آج بھی اپنے وطن کے لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم نے جس طریقے سے سرزمین کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے، اگر آگے بھی ضرورت پڑی انشاءاللہ ہمارے جسم کا ایک ایک قطرہ، ہمارے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ اس سرزمین کے لیے کل بھی حاضر تھا، آج بھی حاضر ہیں اور آئندہ مستقبل میں بھی حاضر رہے گا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، اگر ہمارے اسلام پر آ جائے گی، ہمارے مذہب پر آ جائے گی، پھر نہیں دیکھا جائے گا سامنے کون کھڑا ہے۔ ارے ہم نے اسلام کے جھنڈے کو تھاما ہے، ہم اس جھنڈے کو لے کر کے کل بھی میدانوں میں نکلے تھے، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اسی جھنڈے کے نیچے ہم پلیں گے، اسی جھنڈے کے نیچے ہماری زندگی بسر ہوگی، اسی جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اسی جھنڈے کے نیچے رہیں گے۔ انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم کے اندر خون باقی رہے گا، جب تک ہمارے جسم کے اندر سانس چلتی رہے گی، انشاءاللہ اسی جھنڈے کے نیچے زندگی گزارتے رہیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے؟ دیکھیے حضرات، بہت ہی اچھے انداز میں اور خوبصورت انداز میں اس بچے نے تلاوت کلام اللہ پیش کی ہیں، لیکن میں آپ سے پھر بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، بہت سارے حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ وہاں پر کھڑے، تھوڑا سا آپ مل کر کے بیٹھے، تھوڑا سا، اور کیونکہ سردی کا موسم ہے تو اس لیے تکلیف بھی نہیں ہوگی، گرمی بھی نہیں لگے گی، تھوڑا سا بیچ میں جو خلا ہے اس کو پر کر لیجئے تاکہ باہر سے آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ یقیناً آپ سے امید اتنی زیادہ تھی کہ اس سے کہیں زیادہ آپ نے اس اجلاس کو کامیاب کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آخر تک آپ اسی طریقے سے جمے رہیں گے۔ تھوڑا سا آپ نوجوان جو ہمارے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا وہ بطور خاص